آج 6 محرم ہے، عام طور پر ہم لوگوں کے یہاں یہ ہوتا ہے، شہید تو سب ہوئے ہیں عاشور کے دن، لیکن ان شہداء کے لیے کچھ تاریخیں مخصوص کر دی گئی ہیں۔ آئیے، آج کی تاریخ مخصوص ہے اس انسان سے کہ جو شبیہ پیغمبر ہے، چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں، بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں، مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخر کار عاشور کے دن وہ آیا کہ کوئی بھی اولاد ہو جس کا باپ اس طرح دشمنوں میں گھرا ہو اور ایسا جوان اور بہادر بیٹا ہو کسی کے، تو اس کا پہلا خیال کیا ہوگا؟ کسی صورت سے بابا سے اجازت مل جاتی تو میں بتاتا کہ علی کے گھرانے کے شیر کیسے ہوتے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ آخر کار دیکھیے، ایک چیز میں آپ کو سناؤں، اولاد اولاد ہے نا۔ ایک جملہ امام حسین نے بلا وجہ نہیں کہا ہے، اے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ یہ درد صاحبان اولاد سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئے، فرمایا بابا اب مجھ کو بھی اجازت دے دیجئے۔ جب آپ ذرا گہرائی سے، اسی لیے میں نے جلدی مسائل شروع کر دیا، کچھ دیر آج پڑھوں، اب تو 6 محرم 7 محرم 8 3 دن بچا ہے، آدمی درو لے تھوڑا سا۔ آپ ذرا سا گہرائی سے اگر واقعہ کربلا کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کو اجازت دی ہے، حتیٰ جناب قاسم کے لیے ہے روایت میں کہ راضی نہیں ہو رہے تھے، تیار نہیں ہو رہے تھے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، کلرز کیا جائے گا اس سلسلے میں۔ لیکن جب لا کے امام حسن علیہ السلام کا خط پیش کر دیا، مولا نے کلیجے سے لگایا، روئے، اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر بٹھلایا، بھیجا، سب کو اجازت دی ہے۔ جناب عباس کو بھی لڑنے کی نہ صحیح، لیکن یہ کہا ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے ان بچوں کے لیے تھوڑا پانی کی سبیل کر دو۔ یعنی کہیں نہ کہیں سے سب کو امام حسین نے اجازت دی ہے، جاؤ جاؤ۔ لیکن ذرا سا اگر آپ تحقیقی مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا مولا نے، امام حسین نے سب سے کہا جاؤ، مگر علی اکبر سے نہیں کہا جاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی اکبر بلا اجازت چلے گئے معاذ اللہ؟ نہیں، اکبر سے کہا نہیں، لیکن وہ طریقہ اپنایا جس سے اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہے۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ کہ جیسے ہی اکبر آئے امام حسین کی بارگاہ میں، بابا مجھ کو بھی اجازت دے دیجئے۔ ارے جوان بیٹے کی طرف رخ کر کے 57 سال کا باپ کیسا کہہ دے جاؤ مر جاؤ، بجائے اس کے کہ امام حسین علی اکبر کی طرف رخ کرتے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے آسمان کی طرف سر اٹھا دیا، فرماتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اب تو گواہ رہنا اس قوم پر۔ اب وہ جا رہا ہے میدان میں، کان اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا اشبہ الناس برسولک، بولنے میں، اخلاق میں، رفتار میں، گفتار میں سب سے زیادہ مشابہ تھا تیرے رسول سے، خدا اب وہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد عجب جملہ ہے امام حسین کا، سوچئے اور روئیے۔ فرماتے ہیں خدا جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نظرنا الیہ، اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا۔ اکبر سمجھ گئے بابا راضی ہو گئے ہیں، آئے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ بس دو ایک باتیں غور کرنے کی ہیں، سوچ لیجئے، پھر آتا ہوں میں انشاءاللہ اصل منزل کے اوپر۔ صبح سے علی اکبر کے ذہن میں یہی تو خیال رہا ہوگا کہ اجازت مل جاتی تو بتاتا ان ظالموں کو کہ علی کے گھرانے کے شیر کیسے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی اجازت ملی ہوگی، انصاف سے بتائیے کس جوش کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کے اوڑ لگائی ہوگی؟ کوئی لکھ سکتا ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اور جس جوش و جذبے کے ساتھ اکبر نے گھوڑے کو ایل لگائی ہوگی، 57 سال کا بوڑھا باپ اس گھوڑے کے مقابلے میں برابری سے دوڑ سکتا ہے؟ لیکن وہی اولاد کی محبت، روایت کہتی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، امام حسین سے بیٹھا نہ گیا۔
اللہ اکبر، پیچھے پیچھے چل پڑے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہاں چل سکتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین گر پڑے زمین پر، بھوکا باپ، پیاسا باپ، بوڑھا باپ گر پڑے، لیکن اللہ نے تربیت۔ اکبر کو احساس ہوا، پلٹے، ارے بابا، اتر گئے، آئے باپ کی خدمت میں۔ آپ بتائیے، آپ حضرات جو تشریف فرمائے، آپ سے ہی پوچھتا ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں مجلس ان سے پوچھتا ہوں، کیا سوچ سکتا ہے آدمی کہ امام وقت کے پاس کسی کے سوال کا جواب نہ ہو؟ یہ ممکن ہے؟ امام سے زیادہ عالم کون ہے؟ لیکن اللہ اکبر، یہاں اکبر نے ایک سوال کیا، انصاف سے بتائیے کیا امام نے جواب دیا؟ اور کیا یہ واقعی جواب تھا علی اکبر کے سوال کا؟ کیا جواب دیتے امام حسین؟ آئے، کہنے لگے بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے نا، آپ تو رخصت کر چکے تھے بابا، اب کیوں چلے آ رہے ہیں بابا؟ امام کیا جواب دیں؟ امام کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بس فرمایا بیٹا میرے لال، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ نہیں سمجھ سکتے؟ اے میرے لال جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنے باپ کو اپنی شکل دکھلاتے جانا۔ اکبر میدان میں آ گئے، امام در خیمہ پر بیٹھ گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ماں نے نگاہیں گاڑ دی امام حسین کے چہرے پر، اس لیے کہ پتہ ہے باپ ہے، میرے بچے کو کچھ ہوگا، میرے بچے کو کچھ ہوگا تو امام کا چہرہ بدلے گا۔ ہوا بھی یہی، اچانک امام کا چہرہ بدلا۔ لیلا تڑپیں، خیر تو ہے آقا میرے بچے کی؟ کہ بڑا زبردست پہلوان آیا، جاؤ دعا کرو۔ اندر آئیں، دعا ہوئی، اکبر واپس آ گئے۔ لیکن یہاں پر جو روایت کہتی ہے کہ جب حضرت علی اکبر پلٹے ہیں تو 100 یزیدیوں کو مار کے پلٹے تھے۔ سب لائن لگا کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ اکبر آئیں اور قتل کرتے چلے جائیں، وہ سب سیراب تھے، چاق و چوبند تھے۔ اکبر بھوکے بھی ہیں، اکبر پیاسے بھی ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب اکبر پلٹے ہیں تو 100 یزیدیوں کو اکبر مار کے پلٹے تھے۔ کتنا خوش ہونا چاہیے امام حسین کو، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کے خاندان کا کوئی آدمی، 25,000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 25 لوگوں میں اکیلا گھر جائے اور اپنے فن کی بنیاد پر، کراٹے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر 25 کو زیر کر کے بغیر زخم کھائے چلا آئے۔ پورا علاقہ واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خاندان والے واہ واہ کریں گے نہیں کریں گے؟ ذرا باپ کے دل سے پوچھئے کتنا خوش ہوگا؟ جہاں جائے گا بیان کرے گا۔ یہ موقع ہے کہ نہیں کہ باپ کہے گا بیٹا تم نے خاندان کی عزت رکھ لی ہے، بتاؤ کیا انعام چاہیے؟ ہے نا؟ بھوکا اور پیاسا بیٹا 100 لوگوں کو مار کے پلٹا ہے۔ امام حسین کا موقع ہے کہ نہیں؟ یہ پوچھیں، شاباش میرے لال، علی کے گھرانے کی لاج رکھ لی تم نے بیٹا، بتاؤ کیا انعام چاہیے؟ پوچھ سکتے ہیں نا؟ لیکن کیا پوچھتے مولا؟ حسین علیہ السلام نے ایسا جملہ کہہ دیا، اکبر نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ مولا کا کلیجہ کباب ہو کے رہ گیا۔ کیا آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا ابتی العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، وثقل الحدید اجحدنی، اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ اب کیا کرے میرا مولا؟ اس پردیس میں جہاں ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں لوگ، وہاں میرا مولا کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر روایت کا جملہ تو اتنا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ روایت میں صرف اتنا ہے۔ اب اس کے بعد صاحبان مقاتل الگ الگ اپنی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ کیوں امام حسین نے کہا۔ کچھ کہتے ہیں امام حسین بتانا چاہتے تھے کہ بیٹا میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، کسی کا کچھ اور مقصد ہے۔ ایک انسان نے بڑی اچھی بات کہی ہے، خدا کرے میں آپ تک پہنچا سکوں، کہ اتنا تو روایت میں ہے کہ امام نے کہا بنیا ہاتھ لسان، لیکن کیوں کہا؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں۔ اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ بابا کیا کتنے پیاسے ہیں۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کہی، خدا کرے میں پہنچا سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے، بیٹا جب 2 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے، 5 سال کا ہوتا ہے، باپ کبھی لب چومتا ہے، کبھی پیشانی چومتا ہے،
کبھی رخسار چومتا ہے، لیکن جب یہی بیٹا 18 سال کا ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے، 25 سال کا ہو جائے، جوان رانا ہو جاتا ہے، تب آپ نے دیکھا کسی کو اس طرح اولاد کو چومتے ہوئے؟ کیوں؟ اب تم کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے کہ محبت تو اس بچے سے زیادہ اس جوان رانا سے ہے، لیکن باپ جوان کو چومتے شرماتا ہے، باپ جوان کو چومتے غیرت کھاتا ہے۔ اکبر کربلا کے میدان سے پلٹے ہیں 100 کو مار کے، امام حسین کی محبت نے جوش مارا، اتنے میں اکبر نے کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان لے آؤ۔ یہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ میں تم سے پیاسا ہوں، شاہد امام بہانے کی تلاش میں تھے کہ ان سوکھے لبوں کو چوم لوں، اس سوکھی زبان کو چوم لوں۔ اکبر کو بتانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اپنے جذبہ محبت کو تسکین دینا تھا۔ اب کیا کرے؟ اللہ اکبر، زبان کھینچ لی اکبر نے۔ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، خدا نہ کرے کہ جو امام کے ساتھ ہوا دنیا میں کسی کے ساتھ ہو۔ بتاؤں آپ کو، مثلا کسی کا بیٹا، اللہ سب کی اولاد کو اکبر کے طفیل میں صحیح و سالم رکھے، خدا نخواستہ کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، کینسر ہو گیا، خدا نخواستہ گردہ خراب ہو گیا، بمبئی، کلکتہ، لندن، امریکہ، دنیا بھر میں ٹہل آیا کہ اولاد بچ جائے، جس کے نتیجے میں زمین بک گئی، جائیداد بک گئی، سارا پیسہ ختم ہو گیا۔ اب باپ کے پاس ایک نیا پیسہ نہیں ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا یا کل یا پرسوں۔ کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے ذرا سا افاقہ ہوتا ہے، ایک طرف باپ بیٹھا ہے، ایک طرف ماں بیٹھی ہے، بیٹے نے آنکھ کھولی، پتہ ہے کہ کل تک مر جائے گا، بیٹے نے آنکھ کھولی، باپ کو دیکھا، بابا بیٹا انگور کھانے کا دل چاہتا ہے، اماں بیٹا انار کھانے کا دل چاہتا ہے۔ گھر میں 4 آنا نہیں ہے کسی کے بعد، لیکن لاکھ غریب ماں ہو، لاکھ غریب باپ ہو، جہاں کبھی نہ گیا ہوگا وہاں باپ چلا جائے گا، 10 روپیہ دے دو اپنے بیٹے کو انگور کھلا دوں، تمہاری مزدوری کر کے ادا کر دوں گا، ماں پہنچ جائے گی اطلاع دے دو، بچے کی آخری خواہش پوری کر دوں، تمہارے یہاں برتن دھل کے ادا کر۔ کوئی غریب سے غریب ماں باپ اپنے مرتے ہوئے بچے سے یہ نہیں کہتا کہ جاؤ بیٹا غربت جانتے ہو، جاؤ جنت میں انگور ملے گا، جنت میں سیب ملے گا۔ پوری دنیا میں ایک میرا مولا حسین ہے کہ کیا کہے اس وقت اپنی اولاد کو۔ امام نے انگوٹھی اتاری، فرمایا میرے لال رکھ لو اس کو دہن میں، جاؤ اب نانا حوض کوثر پر تمہیں سیراب کریں گے۔ اکبر واپس آ گئے، بس 2 جملے اور ختم و دعا۔ اکبر واپس آ گئے، جنگ شروع ہوئی دوبارہ، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ غالب تھوڑی آ پائے حسین کے جوان پر۔ آپس میں مشورہ ہوا کیا کیا جائے اس بہادر کا۔ طے یہ ہوا کہ ایک آدمی نیزہ لے کر کے ایک درخت کے پیچھے کھجور کے چھپ جائے، جب اکبر جوش و شجاعت میں دوڑے تو یہ تاک کر کے نیزہ اتنی زور کا مارے اکبر کے سینے پر۔ اب وہ شخص کھڑا ہو گیا، ادھر اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، ذرا غور کریں آپ، ایک طرف اس کے پھینکنے کا فورس، دوسری طرف اس گھوڑے کی رفتار کا فورس، آن کے جو اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے ایسا اندر تک دھسی ہے کہ روایت کہتی ہے اکبر سے گھوڑے پہ نہ سنبھلا گیا۔ وہیں سے آواز دیا ابتا علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام لے لو۔ بعض یہ کہتے ہیں اتنا اس وقت بھی آخری وقت میں اکبر کو اپنے باپ کا لحاظ تھا کہ السلام علیک نہیں کہا، الٹا کہا یا ابتا علیک من السلام، جواب والے انداز سے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اکبر باپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، بابا خدا حافظ ہے، بابا آنا مت، بابا اے میرے باپ مت آنا۔ اور واقعی اکبر نے صحیح کہا تھا، ہوا بھی وہی۔ جانتے ہیں امام حسین کے اوپر اثر کتنا ہوا؟ جیسے ہی امام کے کانوں میں آواز پہنچی ہے علی اکبر کی نا یا ابتا علیک من السلام، تو ایک مرتبہ کھڑے تو ہو گئے جذبات میں، لیکن ایسا شوق لگا ایک لمحے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو، کہتے ہیں کچھ دیر تک امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ اکبر،
کچھ نہیں دکھ رہا تھا مولا کو، بس جملہ کہتے جا رہے ہیں این علی این علی این علی۔ آواز کے سہارے اکبر کے سرانے پہنچے ہیں، سر کو زانوؤں پہ رکھ لیا، بیٹا میرے لال کہاں تکلیف ہے؟ فرمایا بابا نیزے کی انی بہت تکلیف دے رہی ہے۔ سر زمین پہ رکھ دیا، دو زانو ہو کے مولا بیٹھ گئے۔ خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھلائے جو میرے مولا نے دیکھا ہے۔ یا حسین یا حسین ہماری جان قربان، مولا آپ پر دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، آستینوں کو سمیٹ لیا، اکبر کے سینے کے پاس ہاتھ لے گئے، یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی، کہتے ہیں خون مثل فوارے کے ابلنے لگا۔ کہا جاتا ہے نا جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ اب جو منظر تاریخ میں ہے، امام حسین کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں اس طرح۔ جو تاریخ نے میرے مولا کا منظر لکھا، کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، فرماتے ہیں بنیا علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ یہ تو حسین کا حال ہے نا۔ اکبر کی حالت خون مثل فوارے کے ابل رہا ہے۔ کہتے ہیں نا جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ جناب علی اکبر زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، خدا غریق رحمت کرے مولانا احمد حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، یہاں پر ایسی منظر کشی کی ہے اکبر کی شہادت کی۔ وہ فرماتے کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمین کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے۔ امام ہاتھوں کو مل رہے ہیں، بیٹا زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ بنیا علی الدنیا بعدک الافا، کہتے ہیں اتنے میں اکبر نے ایک ہچکی لی، روح نکلی، امام نے اپنے آپ کو گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ختم کر دیتا، مگر اتنا بڑا لشکر، دعویٰ ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج کسی کا جوان بیٹا مر جائے، آدمی اپنا پرایا نہیں دیکھتا، قوم و مذہب نہیں دیکھتا، ہندو مسلمان نہیں دیکھتا، سنی شیعہ نہیں دیکھتا، دوڑ پڑتا ہے، ارے فلاں کا بیٹا مر گیا، بھاگتا ہے نہیں بھاگتا ہے۔ لیکن ہائے رے میرا مولا، اس اتنے بڑے صحرا میں اکیلا میرا مولا جوان کے لاشے سے لپٹ کے رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک آدمی نہ آیا جو حسین کو اکبر سے جدا کر کے دو جملے تعزیت کے کہہ دیتا، لیکن مولا میرا کیا کرے، کام آگے بھی ہونا ہے، ابھی خود اپنی قربانی پیش کرنا ہے، علی اصغر کو لے کے آنا ہے۔ جیسے بھی ہوا امام نے صبر کیا، اکبر کی لاش اٹھائی، 57 سال کا بھوکا باپ، پیاسا باپ، 18 سال کا کڑیل جوان، آسان ہے اکیلے لاش کا اٹھانا؟ کہتے ہیں کہ امام نے وزن تقسیم کرنے کے لیے طریقہ اپنایا کہ اکبر کا سر رکھا اپنے جو ہے وہ کاندھے پر، سینے کو لگایا اپنے سینے سے، پیر زمین پر خط دیتا جا رہا تاکہ کچھ وزن ہلکا ہو جائے۔ پھر بھی بھوکا امام پیاسا ہے، واہ کچھ دور چلتے تھے رکھ دیتے تھے، چلتے تھے رکھ دیتے تھے، اور آخر کار ایک وقت وہ آیا کہ جب خیمہ کا رخ کیا، فرماتے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کی لاش لے جاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔